السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسماء الحسنہ میں یا سلام جو اللہ کا نام ہے، اسم اعظم ہے، اس کا میں خصوصیات اور فضیلت بتاؤں گا۔ اس کی معنی ہے سلامت بے عیب۔ اس کا خاصیت جو ہے جمالی ہے، اس کا مزاج جو ہے خشک ہے، اس کا برج قوس ہے، ستارہ زحل ہے، اس کا جن جو ہے فینوش ہے، اور موکل جو ہے ہم وکیل ہے۔ اگر کوئی مریض ہو جو قریب المرگ ہو اور آپ کو اس کے بچنے کی کوئی امید نہ ہو، بہت زیادہ بیماری اس کے اوپر حاوی ہو چکی ہو، بہت ہی خطرناک بیماری اس کو چمٹ گئی ہو اور اس کا وہ پیچھا نہ چھوڑ رہی ہو، تو اس کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ اس مریض کے سرہانے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے آپ نے وہ تسبیح ایسے ہونی چاہیے کہ اس کے سر کے ساتھ مس ہو رہی ہو، سر کو چھو رہی ہو، تو آپ نے یا سلام کی وہ تسبیح مکمل کر لینی ہے اور اسی کے سرہانے کے نیچے آپ نے وہ تسبیح رکھ دینی ہے۔ اگلے دن پھر آپ نے اسی طرح کھڑے ہو جانا ہے اور وہ تسبیح جو ہے اس کو آپ نے اس کے سر کے ساتھ مس کر دینا ہے، یعنی اس کے سر کے ساتھ لگا دینا ہے، اور آپ نے یا سلام پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے ترتیب کے ساتھ ایسے ہی کرتے رہنا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ مریض جو ہے دوسرے دن ہی ریکور ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے جتنے دن تک وہ مریض ٹھیک نہیں ہوتا، آپ نے 3 دن 5 دن 7 دن آپ نے مسلسل یہ کام کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ وہ مکمل طور پر بیماری سے، جنات سے، جادو سے شفا یاب ہو جائے گا۔ اس کے قریب کوئی بیماری، کوئی جادو، کوئی جن نہیں رہے گا، انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی کوئی قضائے حاجت ہو تو آپ کسی گوشے میں چلے جائیں، یہاں پر سکون ہو، پورا پرامن ماحول ہو، شور نہ ہو، یا مسجد کے اندر ہی آپ نماز عشاء کی پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل قضائے حاجت پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اللہ کے ساتھ لو لگا کے اور پوری یکسوئی کے ساتھ سلام قولا من رب الرحیم پڑھتے رہیں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ اللہ کی ذات وہ آپ کی حاجت بھی پوری کر دے گی انشاءاللہ، اور آپ کے علم ظاہر و باطن اور جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کا اتنا اچھا ہو جائے گا کہ مخلوق خدا آپ کے ساتھ مسخر ہو جائے گی، آپ کی طرف بھاگتی آئے گی، آپ کو چمٹتی رہے گی، آپ کی مخالفت ختم ہو جائے گی۔